اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ صدق اللہ العظیم۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے ایک پختہ عہد لیا تھا کہ تم لوگ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور والدین کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو گے اور رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ بھی اچھائی کا معاملہ کرو گے اور لوگوں کو بھلائی کی بات کہو گے، اچھی بات کہو گے اور نمازوں کو قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ پھر تم نے منہ موڑ لیا مگر تم میں گنتی کے چند، انہوں نے منہ نہیں موڑا۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تمہاری تو عادت ہی ہے منہ موڑنے کی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ آیت کا صحیح مفہوم آپ کے سامنے عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر پوری انسانیت سے ایک معاہدے کا ذکر کیا ہے کہ پوری انسانیت نے ہم سے ایک معاہدہ کیا ہے۔ 8 باتوں کا ذکر کیا ہے کہ پوری انسانیت نے ہم سے 8 باتوں کا عہد لیا ہے۔ اگرچہ یہاں پر خصوصیت کے ساتھ بنی اسرائیل کا ذکر ہے، یعنی عیسائیوں اور یہودیوں کا ذکر ہے، کیونکہ پیچھے بات انہی کی چلی آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا تھا پیچھے کہ ہم جنت ہی میں جائیں گے، جہنم میں ہم جائیں گے نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ 8 معاہدے آگے رکھ دیے کہ تم لوگوں نے ان پر عمل کیا، ان پر عمل کر کے اپنے آپ کو دیکھ لو کہ تم جنت میں جاؤ گے کہ جہنم میں جاؤ گے۔ لیکن اگرچہ ذکر تو ان کا ہے لیکن بات بالکل عام ہے، ہمارے اوپر بھی یہ بات صادق آتی ہے، ہمارے اوپر ہم سے بھی اللہ تعالیٰ یہ اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ تم دیکھو تم ان 8 وعدوں کے اوپر تم پورا اترتے ہو کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا۔ عہد کہتے ہیں، میثاق کہتے ہیں ایک ایسے پختہ وعدے کو کہ جس میں قسمیں بھی ہوتی ہیں، جس میں ایک تحریری شکل بھی ہوتی ہے۔ تو ہم جب ایمان لائے ہیں تو ہم نے ایمان کے ضمن میں اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ہم ان 8 باتوں پر عمل کریں گے۔ پہلی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تعبدون الا اللہ، تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، یعنی شرک نہیں کرو گے۔ پکارنا ہے، مانگنا ہے، عبادت کرنی ہے تو صرف ایک اللہ کی کرنی ہے۔ اب اللہ کی عبادت کرنی ہے تو اللہ کو پہچاننا ضروری ہے۔ اللہ کو پہچاننے کے لیے اللہ نے اپنے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا ہے، لہٰذا لا تعبدون الا اللہ کے اندر تمام اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننا، اللہ تعالیٰ کی صفات کو پہچاننا اور پھر اللہ کو اس کی ذات میں بھی اکیلا جاننا، اس کی صفات میں بھی، یعنی خالق، مالک، رازق، اولاد دینے والا، مال دینے والا، ہر چیز دینے کی قدرت اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اب اس بات کا اقرار کرنا، اس بات کا عقیدہ رکھنا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو دوسری چیز ذکر کی وہ ہے وبالوالدین احسانا، کہ تم اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، اچھائی کا معاملہ کرو۔ آپ دیکھیے پہلی چیز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ دوسری چیز والدین کی فرمانبرداری۔ آپ اہمیت کا اندازہ لگائیں، اللہ تعالیٰ اپنے حق کے بعد والدین کے حق کو ذکر کر رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو وجود دیا ہے لیکن اس وجود کا ذریعہ دنیا میں والدین کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ انسان دنیا میں آتا ہے تو والدین کے ذریعے سے وجود میں آتا ہے، سبب کے درجے میں، تو لہٰذا پہلا حق اللہ کا ادا کرنا ہے، دوسرا حق والدین کا ادا کرنا ہے۔ اور یہ بات قرآن کریم نے کئی مقامات پر ذکر کی۔ ایک تو یہاں 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ 21ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت نے لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں ذکر کی جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی۔ وہاں بھی لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کرتے ہیں، بیٹا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن دوسرے درجے میں جو بات کہی وہ یہی کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا۔
اب یہی بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمائی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا الکبائر الاشراک باللہ. سب سے بڑا کبیرہ گناہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے. ذات میں، صفات میں، عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اس کی کوئی معافی نہیں ہے جب تک توبہ نہیں کرتا. دوسرے درجے میں وہ حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، دونوں کی نہیں، جو کسی بھی ایک کی تو یہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے. دوسرے نمبر پر اب آپ دیکھیے والدین کے ساتھ احسان کیا ہے. والدین کے ساتھ احسان کے تین قسمیں، 3 درجات ہیں. سب سے پہلی چیز یہ کہ ان کو تکلیف نہیں دینی. کوئی بھی ایسی بات جن سے انہیں ایذا پہنچتی ہے اس سے بچنا ہے. قرآن کریم 15ویں بارے میں کہتا ہے اما یبلغن الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. اگر والدین میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے تک پہنچ جاتا ہے، بڑھاپے کے دہانے پہنچتا ہے، تو بڑھاپے کی وجہ سے چڑچڑا پن آئے گا. ان کی وجہ سے آپ کی طبیعت میں ہو سکتا ہے ان کی روکھی سوکھی سننی پڑے، تو چہرے پر ناگواری نہیں لانی، ان کو اف تک نہیں کہنا. یعنی آگے کے معاملات کی حرمت، ان کی منع تو کس درجے کی ہوگی. اللہ تعالیٰ فرمایا ہے اف تک نہیں کہنا. وقولوا لهما قولا لینا. تو اور ان سے کیا نرم بات کرنی ہے. دوسری چیز، ایک بات تو کیا کہ والدین کو تکلیف نہیں دینی. دوسری چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والدین کے ساتھ ان کے احسان میں دوسری چیز یہ ہے کہ ان کی مالی اور جانی خدمت کرنی ہے. بعض صورتوں میں یہ فرض ہو جائے گی اور بعض صورتوں میں ان کی آپ کے اوپر جو احسانات ہیں ان کے اعتبار سے آپ کے اوپر لازم ہوگی. تیسری چیز یہ کہ والدین کی فرمانبرداری کرنی ہے، جو وہ کہیں ان کی بات ماننی ہے. اس تیسری چیز کے اندر ایک بات ضروری ہے، وہ یہ کہ اگر وہ آپ کو اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتے ہیں تو اس صورت میں ان کی بات نہیں ماننی، ورنہ ان کی ہر بات ماننی ہے. اللہ حدیث میں آتا ہے، بلکہ قرآن کریم کہتا ہے، حکیم لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. اگر والدین تجھے اس بات کو، بیٹا اگر والدین تمہیں اس بات کی طرف مشقت ڈالیں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو تو فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی بات مت ماننا. لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفہ، لیکن ان کے ساتھ دنیا میں برتاؤ ایسا ہی کرنا جیسا کہ عام والدین کے ساتھ برتاؤ ہوتا ہے، اگرچہ والدین کافر ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ دنیا میں بھی احسان کا معاملہ کرنا ہے، ان کے انتقال کے بعد بھی. حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان من ابر البر صلۃ الرجل اہل ود ابیہ بعد ان یولیہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بہترین صلہ رحمی، بہترین رشتے کو جوڑنا یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کے انتقال کے بعد والدین جن سے محبت کرتے تھے، جن سے ملا کرتے تھے، ان سے جا کے یہ ملے، ان سے اپنی محبت کا اظہار کرے، ان سے مشورے لے. یہ صلہ رحمی ہے، یہ والدین کے ساتھ نیکی ہے. اللہ تعالیٰ دوسرے درجے میں فرماتے ہیں وبالوالدین احسانا. تیسرے درجے میں تیسرا حکم وذی القربیٰ، رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھائی کا معاملہ کرنا ہے. آپ دیکھیے تیسرے نمبر پر رشتہ دار آ رہے ہیں. آج ہمارا معاشرہ رشتہ داروں کو رشتہ دار تو یوں سمجھے جاتے ہیں کہ وہ شخص اپنے آپ کو امن میں رکھتا ہے جو کہ یہ کہتا ہے کہ میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے وذی القربیٰ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. اور رشتہ داری عام ہے، چاہے آپ کی خونی رشتہ ہو، چاہے آپ کی میاں بیوی کی وجہ سے سسرالی رشتہ، وہ بھی اس میں شامل ہے. چوتھے نمبر پر ولیتامہ، یتیموں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، اچھائی کا معاملہ کرو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے ہیں. یعنی آپ نے 2 انگلیوں کی طرف اشارہ کیا اور ان کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ کر کے بتایا کہ جنت میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے ہوں گے. علماء نے لکھا ہے یتیم کے ساتھ پہلا درجہ یہ کہ اس کو تکلیف نہیں دینی، اس کو اس بات کا احساس نہیں دلانا کہ وہ اس کے اوپر سے باپ کا سایہ ختم ہو چکا ہے. علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ آپ کو اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنی اولاد کے سامنے کسی یتیم کو اپنی اولاد کو کسی یتیم کے سامنے محبت نہ دو. ہو سکتا ہے کہ یتیم کو اپنے بے باپ ہونے کا احساس ہو جائے، تو یتیم کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ. مسکین وہ ہے کہ جس کی ضروریات، جو واقعتاً اس کی ضروریات ہیں، وہ ضروریات اس کے اخراجات سے پوری نہیں ہو رہی، یا تو اس کی آمدنی نہیں ہے، یا آمدنی تو ہے لیکن اس کے اخراجات اس آمدنی سے پورے نہیں ہو رہے. ضروریات کی بات ہو رہی ہے، خواہشات کی نہیں. اگر ضروریات پوری نہیں ہو رہی تو وہ مسکین ہے، اس کی مدد کرنی چاہیے، اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا چاہیے. آپ دیکھیے قرآن کریم مسکین کو 5ویں درجے میں ذکر کر رہے ہیں.
آج ہمارا معاشرہ دیکھیے، آج ہمارے معاشرے نے اگر بھلائی کا معاملہ کرنا ہے، اول تو خیر خیرات کو ہم نے سمجھ رکھا ہے بھلائی کا معاملہ یہ کہ دیکھ چڑھا کے چند مسکینوں کو کھانا کھلا دو، یہی بھلائی ہے۔ حالانکہ یہ بھلائی نہیں ہے، یہ بھلائی کا صرف ایک ہی صورت ہے، اس کے علاوہ ڈھیروں صورتیں ہو سکتی ہیں جس کے ذریعے سے ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن اس کو قرآن کریم 5ویں درجے میں ذکر کر رہا ہے۔ اس سے پہلے والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اگر کسی کی بھلائی کرنی ہے، آپ کے رشتہ داروں میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے اور آپ کا رشتہ دار مستحق ہے تو آپ کو چاہیے کہ پہلے اپنے رشتہ دار کو زکوٰۃ دو، اگرچہ زکوٰۃ کا نام دیے بغیر دو، آپ اس کو بولو کہ میں آپ کو تحفہ دیتا ہوں، آپ کوئی بھی عنوان لگا کے اپنی نیت زکوٰۃ کی رکھو، لیکن اس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہو کسی بھی عنوان کے ساتھ، تو آپ کو آپ کی زکوٰۃ دینے کا ثواب بھی ملے گا اور اس کے ساتھ بھلائی کرنے کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ، اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ اب دیکھیے قرآن کریم نے اس سے پہلے مالی اور جانی خدمتوں کا ذکر کیا، احسان کا ذکر کیا، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر انسان دنیا کے ہر شخص کے ساتھ اپنی جانی مالی خدمت کر سکے، لیکن ایک بات تو کر سکتا ہے کہ جب معاملات کی بول چال کی بات آئے گی تو حسن اچھائی کے ساتھ میٹھا بول تو ہر انسان بول سکتا ہے، اس میں تو کسی قسم کا کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا۔ تو قرآن کہتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو، اور قرآن کہتا ہے للناس، لوگ، یہ نہیں کہا مسلمان، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، کسی بھی فرقے، کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی قومیت اور تعصب کے سے ہٹ کر کوئی بھی انسان ہے، اس سے آپ نے اچھائی کے ساتھ پیش آنا ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اچھی بات کرو۔ قرآن کریم نے، اب میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات ذکر کی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرعون، جو کہ جس نے یہ دعویٰ کیا تھا انا ربکم الاعلیٰ، میں سب سے بڑا رب ہوں، اس دعویٰ کرنے والے کے پاس جب اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجتے ہیں تو کہتے ہیں اذهبا الی فرعون انہ طغی وقولا له قولا لینا، فرعون کے پاس جاؤ، اسے سرکشی کی ہے لیکن اس سے نرم بات کرنا۔ آج ہم مسلح اور دائی ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر نہیں ہو سکتے، اور ہمارا مخالف فرعون سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ فرعون سے نرم بات جا کے کرنا۔ سخت بات کرو گے تو ہو سکتا ہے وہ بگڑ جائے، نرم بات کرو گے تو لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لے، شاید کہ وہ ڈر جائے۔ تو نرم بات کرنی ہے اچھائی کے ساتھ۔ آج کا یہ سوشل میڈیا جس نے ہر شخص کی زبان کو ننگا کر دیا ہے، وہ پہلا ایک دور تھا کہ لوگ اس بات سے ڈرتے تھے کہ کوئی میں بولوں گا تو کوئی آ کے مجھے مارے گا، لیکن آج کے تو آزادی مل چکی ہے، بول دو، بولتے جاؤ، بکواس کرتے جاؤ، کوئی روکنے والی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی کچھ آگے کہے گا۔ وقولوا للناس حسنا، اچھی بات کرو۔ اس کے بعد 7ویں اور 8ویں نمبر پر آ رہی ہے واقیموا الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرو، نمازوں کو ان کے تمام اوقات، تمام واجبات، سنن کے ساتھ باجماعت ہو کر ادا کرو اور پابندی کے ساتھ ادا کرو۔ ایسا نہیں جمعے پڑھی اور بارش آ گئی تو جمعے کی نماز بھی چلی گئی۔ نمازوں کی پابندی کرو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو۔ ان 8 باتوں کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں ثم تولیتم، لیکن پھر تم نے منہ موڑ لیا۔ تم نے ہم سے وعدہ تو کیا ہے کہ ہم ان 8 باتوں پر عمل کریں گے، لیکن تم نے اپنا منہ موڑ لیا ہے۔ الا قلیلا منکم، مگر تم میں چند لوگ ہیں جو کہ ان کے اوپر عمل پیرا ہیں۔ آپ اندازہ کر لیجئے ان 8 باتوں میں سے ہمارے معاشرے میں کتنی باتوں پر عمل ہو رہا ہے۔ آپ صرف نماز، اگر ہم نے جو اللہ تعالیٰ نے آخر میں ذکر کیے ہیں، نماز پڑھنے والے تو لوگ موجود ہیں، لیکن کتنے ہیں؟ 100% میں سے شاید 5% ہوں ہمارے شہر کے، اور زکوٰۃ دینے والے ان سے بھی کم۔ اور باقی جو اس سے پہلے وقولوا للناس حسنا، اچھی بات کرو، رشتہ داروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، والدین کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، یہ تو خد و خال بالکل ناپید ہو چکی ہیں یہ چیزیں۔ الا قلیلا منکم، مگر چند لوگ ہیں جو کہ اپنے اس وعدے کے اوپر پورے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وانتم معرضون، منہ موڑنا تمہاری عادت ہے۔ انسان انہ ظلوما جہولا، انسان بڑا ظالم اور جاہل ہے، ناواقف ہے، وعدہ کر کے بھول گیا ہے، اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، یہ کسی اور یہ اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہے، ہمارا کیا بگاڑ رہا ہے۔ وانتم معرضون، اور تمہاری تو عادت ہی یہ ہے کہ تم منہ موڑ لیتے ہو، تم عادی مجرم ہو، ایک بار نہیں، تم بار بار منہ موڑتے ہو، بار بار وعدے کرتے ہو، بار بار اس بات کا عزم کرتے ہو کہ ہم نمازیں پڑھیں گے، ہم زکوٰۃ دیں گے، لیکن پھر منہ موڑ لیتے ہو۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے جن وعدوں کا ذکر کیا ہے، جن 8 باتوں کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان 8 باتوں کے اوپر عمل پیرا ہونے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔